السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اور پھر 2 آیتیں یہ ہم پڑھیں گے آج پیچھے سے، تو انشاءاللہ آگے پھر ہمارا سبق جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے کریں جی، ایک چیز کو یہاں جی آج ہم نے جو پہلا نشست تھی اس کے اندر مطلب یہ چیز پڑھی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور یاد کرو جب تم نزدیک کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کفار دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نچلی جانب تھا، تو جانب تھا کرنا ہے۔ ولو تواعدتم، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو مقررہ وقت میں تم آگے پیچھے ہو جاتے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن یہ بریکٹ میں کر لیں اس لیے تھا تاکہ، تو اس لیے جو ہے وہ جوڑ دے گا تاکہ ساتھ، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ یقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ تعالی کام کا فیصلہ کر دے، کانا مفعولا، جو کہ ہو چکا تھا، لیہلکا، یہ ذرا دیکھنا ہے، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائے۔ عموماً جو آ رہا ہے قرآن مجید کے اندر یہلکا یہجی، وہ ہے مضارع کے لیے کہ وہ ہلاک کر دے گا یا وہ ہلاک کر دے، تو لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جس نے ہلاک ہونا تھا، ام بینہ، واضح دلیل پر، یہ کافروں کے لیے ہے، ویحییٰ، اور زندہ رہے، من حیا، جسے زندہ رہنا تھا، ام بینہ، واضح دلیل پر، یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی یقیناً بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کو ذرا اوپر کریں گے جی، 143، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالی نے ان کافروں کو دکھایا تھوڑی تعداد میں، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کرو جب اے نبی تجھے اللہ تعالی نے تیرے خواب میں ہم ان کافروں کو دکھایا، قلیلا، تھوڑی تعداد میں۔ دوبارہ کرتا ہوں، اور یاد کرو جب تجھے تمہارے خواب میں اللہ تعالی نے ان کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ تجھے ان کافروں کو زیادہ تعداد میں دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو یقیناً تم کمزوری دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس کام میں، الامر ہے، اس کام میں جھگڑا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالی نے سلامت رکھا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ بہت خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اب جمع کے لیے آ رہا ہے، اور یہ منظر ہے اس وقت کا کہ جب
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے موضوع کے ساتھ آگے مطلب آئے گا. یہ ہے کہ جب لوگ وہ آمنے سامنے ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو تیار کرنا تھا. کافروں کو اس لیے تیار کرنا تھا کہ کافروں کی آنکھوں کے اندر مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں. اور جب آدمی سمجھتا ہے کہ میرا دشمن تھوڑی تعداد میں ہے تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ نہیں لڑتا، وہ اس کو قیل لیتا ہے. کیوں جی، میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. اچھا، اور جو تھوڑے ہوں ان کو بھی پتا ہو کہ بھئی ہمارا دشمن جو ہے اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے تھوڑا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اس کے اندر ایک جرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی تھوڑے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان پر غالب آ جائیں گے. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا، اب مسلمانوں کو بتا رہا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو جب وہ اللہ، اب یہ جو ہے اللہ یہاں ظاہر نہیں ہے، پہلے ظاہر تھا، اب یہاں یہ اللہ کے لیے کہ وہ اللہ تم سب کو دکھا رہا تھا، تم سب کو ان کافروں کو دکھا رہا تھا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، دوبارہ کرتا ہوں، اور یاد کرو جب وہ اللہ ان کافروں کو تم سب کو دکھا رہا تھا. کیا؟ اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، ابھی جنگ نہیں ہوئی. فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑی تعداد میں. اب جملہ پورا کیا بنے گا؟ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو وہ اللہ تمہیں ان کافروں کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا. یہ سمجھ آئی ہے؟ جی سر. کیسر بھائی یہاں تک کریں، میں اس کے بعد آگے ترجمہ کروں گا. قلیلہ تک کریں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب وہ اللہ تمہیں ان کافروں کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑی تعداد میں دکھا رہا تھا، اس وقت جب تم آمنے سامنے تھے. ٹھیک، جب تم لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. جی. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ اللہ ان کافروں کو، اور وہ اللہ تعالی ان کافروں کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر رہا تھا، تمہیں قلیل کر رہا تھا. جی. کیوں جی؟ اس کا بھی ترجمہ کریں. اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ اللہ ان کافروں کی آنکھوں میں تمہیں قلیل کر رہا تھا. تمہیں قلیل کر رہا تھا. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ تعالی کام کا فیصلہ کر دے. کان مفعولا، جو کہ ہو چکا تھا، یعنی کہ اللہ کے ہاں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالی کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. یہاں میں نے ایک بات کا اضافہ کرنا ہے. اب میں نے بار بار کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی، اور جنگ کے ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو تھوڑا دیکھا، کافروں نے مسلمانوں کو تھوڑا دیکھا. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں ہی کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم تو اپنا اللہ تعالی نے کافروں کو تمہاری تعداد مثلیہم، ان سے دگنی دکھائی. جی. وہ آیت جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت کی ہے، اور یہ آیت تب کی ہے کہ جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی.
جب बिल्कुल है। जंग शुरू हुई है तो उस वक्त फरिश्ते भी आ चुके थे और वो मुसलमानों को दुगनी तादाद में मतलब देख रहे थे। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। वजाहत हो गई। जी हो हाँ, एक गई। दफा आगे काबू जी पे आओ अल्लाह जरा, ताला जी। एक दफा काबू पे आओ जरा। हाँ जी ठीक है। आ, आइए जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब एक अमूमी कायदा क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला बता रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ए ईमान वालो, इज़ा लकीतुम फ़िअतन, इज़ा मैंने बताया था कि जब तुम आमने सामने हो लड़ने के लिए, लकीतुम, इज़ा लकीतुम फ़िअतन का तर्जुमा क्या होगा? जब जब तुम तुम किसी किसी ग्रोह ग्रोह के से किसे लड़ने के लिए आमने सामने लड़ने हो, के लिए आमने सामने हो, ठीक है, जब तुम किसी ग्रोह के आमने सामने हो, ब्रैकेट में कर लें लड़ने के लिए, तो क्या करो? फस्बुतू, साबित तो कदम रहो। साबित कदम रहो, तो जम जाओ। वैसे इसके मानी है कि चूंकि आपको पता है कि वो तालूत और जालूत का जब जिक्र आया था तो वो जो थोड़े लोग थे उन्होंने एक दुआ मांगी थी, रब्बाना अफरीग अफरीक अलैना अलैना सब्रम व अफ्रिग सब्बित अलैना सब्रन व सब्बित सब्बित अक़दामना। अक़दामना। तो वो क्या था? हमारे ऊपर सब्र को सब्र को उंडेल उड़ेल दे दे और हमारे और कदमों को हमारे साबित कदमों को हमें साबित कदम रख। अब वो साबित कदम पहले आ गया है, सब्र बाद में आएगा। तो और क्या करो? बस बुतू का तर्जमा करें जी। और जम जाओ या साबित कदम रहो। साबित रहो या तो जम जाओ हम दोनों। साबित कदम रहो कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या करो? यह है अहम बात कि कहीं ज़हन में ये बात आ जाए कि मेरी तलवार और मैं और मेरी ताकत हमारी, ये चीज ना रहे। मुजाहिद लड़ता है किसके लिए? अल्लाह को। अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने एक बता दी बात भी के साथ जंग भी करो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, वज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, और अल्लाह को याद करो, कसीरा, बहुत कसरत के साथ। बहुत ज्यादा, और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह ताकि तुम पाओ। ताकि तुम फलाह पाओ। कब, कहाँ? आखिरत के अंदर फलाह असल में, और दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह वो एडिशनल होगा, बोनस होगा। जी प्रोफेसर साहब, जरा कीजिएगा इसका तर्जुमा या और अगला अय्युहल्लज़ीना कैसर भाई आमनू, करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम, जब तुम आमने सामने हो, फ़ियातन किसी भी लश्कर के, फस्बुतू, तो साबित कदम रहो, वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला को कसरत के साथ याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। बिल्कुल जी, हो गया बात। और कभी भी जिहाद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस दिल के अंदर जिहाद की उमंग नहीं, ख्वाहिश नहीं, वो मुसलमान नहीं। जी, जी मैं भी अपने अंदर अगर नहीं है तो ये ख्वाहिश बनाऊं कि भाई मेरी जान अल्लाह के लिए है और मैंने अल्लाह ताला को देनी है, और आप साथी भी इंशाल्लाह होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह, और दिल के अंदर ख्वाहिश होगी। कौन ऐसा आदमी है कि जो अपनी जान अल्लाह ताला को ना देने के लिए ख्वाहिश ना रखता हो? बिल्कुल है। 46 नंबर आए थे जी, व अतीउल्लाह व रसूलहू, बहुत आसान है जी, तर्जमा करें, व अतीउल्लाह व रसूलहू। और और तुम इताअत अल्लाह करो। और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। जी, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, पहली चीज। वला तनाज़उ, तुम और तनाज़ुर आपस में झगड़ा मत ना लड़ो। करो। और आपस में झगड़ा न करो या आपस में मत झगड़ो। ये जो है ना वजन, तवादु, तनाज़उ, इसके अंदर
یہ ذہن میں رکھ لیں، عربی کی گرامر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر دو لوگوں کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے۔ ولا تنازعوا، کہ آپس میں مت جھگڑو، ورنہ جی کیا ہوگا؟ فتفشلوا، جی تو تم ورنہ ورنہ تم کمزور ہو کمزور جاؤ پڑ گے۔ جاؤ گے، ٹھیک ہے، وتفشلوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ اور کیا ہے؟ اب یہ جملہ ہماری زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے، ہوا اکھڑ جانا وہی ہے۔ اب عربی کے اندر ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اکھڑ جائے گی۔ تذہب، ہوا اکھڑنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اردو ایسا اگر کریں گے تشریح تو تمہارا اقبال جاتا رہے۔ شکست جی تمہارا اقبال، تمہارا دبدبا، تمہارا روب وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے جی آخری چیز وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ماشاءاللہ سارے ہی آپ نے کیا۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ نیا لفظ تھا جی کیسر بھائی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں تنازع مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جناب اگلی آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو کفار تھے ان کی طرح کے انداز مت اپناؤ۔ مثلا جو قافلہ نکلا تھا مکہ سے، قافلہ کیا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے جو مشرکین نکلے، تو وہ کس طریقے سے نکلے؟ وہ رنگ رلیاں بنانے کے لیے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے کہ آج بس یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اور اپنی شجاعت کے قصے سارا کچھ مطلب وہ کر رہے تھے۔ اور جب غزوہ بدر کے اندر آئے تو حقیقت یہ کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو فتح ہوگی کسی صورت میں بھی نہیں تھی۔ کیوں کہ کافر ہے تو کیا ہے جی؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے مومن ہے تو بے تیغ بالکل بھی جی، لڑتا ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ مومنوں کے پاس تو بے شک تلواریں کم تھیں یا نہیں تھیں، تو پھر بھی ایمانی قوت بہرحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی۔ اب جو کافروں کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہیں اپنانا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا، اب بطرا نہیں ہے، بطرا کا مطلب ہے اکڑ کر، تکبر سے، اتراتے ہوئے، تو ہم اس کے اندر کہے ہیں اکڑتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ جی وَلَا تَكُونُوا، ترجمہ کریں، اور تم مت بنو، مت ہونا کالذین، ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی طرح، خرجو جو جو نکلے نکلے من دیارہم، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے، باترا اکڑتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، فخر تکبر کرتے ہوئے، یہ سارے باترا کے معنی ہیں، لیکن ہم اس میں کہہ رہے ہیں اکڑتے ہوئے نکلے۔ تو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے۔ اور دوسرا کس کے لیے؟ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو وہ لوگوں میرا کو خیال کر لیں گے دکھانے کے لیے۔
اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو ہم کہیں گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم بڑی فوج ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا ان کا کیا تھا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جی، اور وہ اللہ کے اور راستے اللہ سے کے روکتے راستے سے روکنے کے لیے، روکتے ہیں نہیں، یہ کے لیے ہی آئے گا، کالذین خرجوا من دیارہم، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک۔ تو واللہ بما یعملون محیط، ترجمہ جی، واللہ، اور اللہ تعالی ہر اور اس اللہ چیز تعالی کو، بما یعملون، ہر اس جی، چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، جی، نہیں جو جو کچھ وہ تم عمل کرتے عمل کرتے ہو، محیط، تو وہ عمل کرتے ہیں محیط، گھیرنے والا۔ اب ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یا عمل، جی، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرے گھیرنے، ہوئے ہے اور گھیرنے والا ہے۔ تو گھیرنے والا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو جی۔ وہ ہم اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر بھائی، ذرا کیجئے گا اس کا۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، بات اور تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے، وریا ناسی، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ساتھیوں کو کوئی مشکل ہو تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یا آگے چلیں؟ آگے چلیں سر، ٹھیک ہے چلو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، آسان ہے انشاءاللہ۔ اب جی تھوڑی یہ جو آیت ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک لفظ جار آ رہا ہے، اور تراعت اسی سے بنے گا تراعتل فئاتانی، فئاتانی فاعل ہے، فئہ چونکہ مؤنث ہے، اور فئاتانی دو گروہ، وہ بھی مؤنث ہی ہوں گے، لہذا ان کے لیے جو صیغہ آیا ہے وہ ات کا آیا ہے، ماضی کا، تراعت۔ اور اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا ہم الگ سے کریں گے، ورنہ تو دیکھنا ہوتا ہے، اس جگہ پہ آ جائے گا آمنے سامنے ہوئے، جی۔ جی ناقصوا، وہ پھر گیا، اس نے منہ پھیر لیا، یہ نیا لفظ ہے، باقی میرا خیال ہے کوئی اعلیٰ عاقب ہی پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، جی اب دیکھیے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان جب آتا ہے تو وہ لوگوں کو، باجی کس طریقے سے آتا ہے، ساتھی کو بتائیں گے کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو وسوسہ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ کہیں سے تھوڑی ڈسٹورشن ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں ذرا، جی سر۔ جی۔ اچھا، اب خوبصورت لگ رہا ہے۔ جی تو شیطان جب آتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ہیلے بہانے کرتا ہے انسان کے سامنے، وہ کس قسم کے کرتا ہے؟ یاد ہے آپ کو جب اس کو حضرت مطمئن آدم علیہ کرتا، السلام کو بہکایا؟ جی اس کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ایسا کرو، حالانکہ وہ گناہ ہاں، ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کا کام ہے، جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی نیکی کا کام ہوتا ہے یا نیکی کو ختم کرنے کے لیے، وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ پہنچا کافروں کے پاس، اب حیران ہو کہ بھی کافروں نے کیا نیکی کرنی ہے، جی، لیکن وہ جی خود کیا چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہو اور وہ ختم ہو جائیں، یعنی کہ نیکی ختم ہو جائے، یہ وہ چاہتا تھا۔ تو جی لہذا کیا کیا؟ اب یہ شیطان فاعل ہے یہاں، وَإِذْ زَيَّنَ،
لہم الشیطان اعمالہم، ترجمہ ابھی نہیں کرنا، سننا ہے ذرا۔ آپ کو پتا ہے کہ کفار جو تھے وہ جب ابو جہل نے کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں کو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کا جو تیاری کا انداز تھا وہ کیسا تھا؟ انہوں نے دعائیں جی بھی وہ کرتے جوش و رہے، خروش سے آئے، جوش و خروش وہ سے آئے۔ جوش و خروش سے آئے۔ شیطان نے اس جوش کو اور بڑھا دیا کہ ہاں بھئی یہ کام بڑا اچھا ہے تمہارے لیے، جی۔ جی اور تو اب ترجمہ کریں، وَإِذْ زَيَّنَا پہلے پڑھ چکے ہیں، خوش نما بنا دیا، یعنی کہ وہ ان کو بڑا خوبصورت لگنے لگ گیا، زینت والا لگنے لگ گیا۔ تو ہم نے پہلے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے وَإِذْ زَيَّنَا، اور ان کے جب لیے اور جب ہاں جی مزین کر خوبصورت دیا، بنا دیا گیا، مزین کر دیا، چلو یہ کر لیتے ہیں، اور خوش نما بنا دیا اگر کہیں گے، جب شیطان نے ان کفار کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، یہ ترجمہ کیسا ہے جی؟ بہترین ہے سر۔ ترجمہ بہترین ہے، بہترین ذرا ہے، یہ ہے کہ زینہ اور مزین آپس میں ملتے جلتے ہیں تو یاد رکھنے میں میرے خیال میں زیادہ سہولت رہے گی۔ مزین کر دیا، چلو جی ہم مزین کر لیتے ہیں جی، مزین کر دیا۔ تو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ جملہ ہے، تو پروفیسر صاحب آپ ترجمہ کریں، اس اور کا کیا جب کریں گے؟ اور یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کے سامنے اعمال کو مزین کر دیا۔ جی میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں، اور یاد کرو جب شیطان نے ان بریکٹ میں کافروں کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، لہم 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ اچھا جی یہ ہو گیا، شکریہ جی۔ وقالا، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، شیطان نے شیطان نے کہا، کیا کہا؟ لا غالب لکم اليوم، لا آج کے دن غالب لکم اليوم من الناس، تو لا غالبہ کا مطلب کوئی غالب نہیں ہے کوئی غالب نہیں ہوگا، لکم تمہارے تم لیے، پر تمہارے لیے، ہمارے لیے الیوم آج کے دن، آج کے پہلے جو بات تھا نا الامرہ میں نے کہا تھا اس کام، تو الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں لوگوں میں سے، تو جب اس نے کہا کہ لوگوں میں سے آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، اور کیا کہا؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، اور ہمسایہ مددگار ہوتا ہے، لہذا اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں، جیسے مجیر کہتے ہیں، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، مجیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، حمایتی۔ مجیر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مددگار، حمایتی۔ ہاں تو اس کے اندر بھی مادہ تو جار کا ہی ہے، تو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا ہمسایہ ہوں، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا کریں گے؟ اور میں بھی تمہارا مددگار۔ اب ولی اور ہے، جار اور ہے، کہ اب انہوں نے اس کو ہمسایہ اپنا بنایا، تو تب اس نے بتایا کہ بھئی میں تمہارا مددگار ہوں۔ یہاں تک یہ ترجمہ ذرا کریں گے کیسر بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَإِذْ أَعْمَالَهُمْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کو ان کے اعمال مزین کر دیے، دوبارہ کریں، دوبارہ اور یاد کرو جو دوبارہ شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، اب ٹھیک ہے جی۔ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور اس نے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب
نہیں ہوگا وَإِنِّي جی جَارٌ لَكُمْ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا مددگار ہوں. میں بھی تمہارا مددگار ہوں. آگے جناب اب یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ہے حدیث کے اندر، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو ہیں وہ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں. بنو بکر جو تھے وہ کافروں کے کیا کہیں گے حریف تھے. جی 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 اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اب بنو بکری ہیں، تو ان کا سردار جو تھا اس کا نام تھا سراقہ بن مالک. کون تھا؟ سراقہ بن مالک. آپ کو یاد ہوگا سراقہ بن مالک ہی جب ہجرت کی تھی تو وہ گھوڑا دوڑا کے پیچھے بھاگا تھا. اس وقت وہ مطلب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت وہ کافر تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ایک خوشخبری دیتی تھی کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ کے اندر وہ کیسر و کسرا کے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ سراقہ بن مالک کو بلایا گیا اور کنگن بھی پہنائے گئے. اب روایت یہ آتی ہے کہ شیطان نے جو بھیس بدلا وہ سراقہ بن مالک کا بدلا، اور سراقہ بن مالک وہ تھا شیطان، اس کی شکل کے اندر وہ ان کو ہمت دلا رہا تھا کہ میں بھی تمہارا بے شک دشمن ہوں میرا قبیلہ، لیکن میں آج کے دن آپ کے ساتھ ہوں. اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے پھر آتا ہے کہ جب بعد میں پوچھا گیا کہ کیا غزوہ بدر کے اندر آپ نے سراقہ بن مالک نے ابو جہل کو یہ باتیں کہی تھیں، تو وہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں کبھی بھی نہیں ملا ابو جہل کو اور کبھی بھی میں نے یہ کلمات نہیں کہے. تو لہذا یہاں وہ اپنا جو مفسرین ہے وہ بتاتے ہیں کہ شیطان شکل سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. بہرحال یہاں یہ ہے کہ شیطان نے اپنا کام دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں. اب جی آگے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ، اب جو ذہن میں آئے گا وہ یہ آئے گا شیطان کی بات ہو رہی ہے تو جب اس نے دیکھا نہیں، یہاں یہ ہے کہ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. اصل میں تو اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ جب دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا. جی دیکھا ہے نا، کیوں جی؟ تو ہاں جی، تو اس کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. اب کیا ہوا اس وقت؟ ناقصوا علی عقبیہ، اب ناقصوا شیطان کی طرف ہے. ناقصوا وہ اس نے منہ پھیر لیا، وہ مڑ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. جی دبا میرے ساتھ کہیں فلما تراءت الفئتین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے ناقصوا علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل مڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے، ہم وہ شیطان ہی کہیں کہ وہ شیطان اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، واپس مڑا. وقال، اور اس نے کہا، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا انی بریء، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں. بری ان کے مطلب دونوں معنی ہیں، میں بری ہوں منکم، تم سے. انی، میں تم سے بری ہوں کا مطلب ہے میں اب تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب قیامت کے دن جو لوگ ہیں وہ اس سے پوچھیں گے تو شیطان اس وقت جو قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کہے گا کہ ہاں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا
لیکن میں اس کی وعدہ خلافی کر رہا ہوں. کیا میرا تو کام یہ تھا کہ بھئی میں تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا، وہ میں نے ڈالا، اور تمہارے دل میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہوئی تھی کہ تم مجھ سے بچ جاتے، تم نہیں بچے. تو شیطان ہمیشہ دھوکے باز ہے، یہ دن میں رکھیے گا. تو یہاں بھی اس نے کیا کہا، وقال انی بریء منکم، ترجمہ کریں. بے اور اس شک نے میں کہا تم سے بری کہا ہوں. میں بری ہوں تم سے. اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں. انی ارا، بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں. مضارع ہے، الف پہلے آ گیا ہے. ارا یری نری، وہ ہے ارا. بے شک میں دیکھتا ہوں. ما لا تراؤنا، جو تم جو تم نہیں دیکھتے. نہیں دیکھ رہے. اب وہ کیا دیکھ رہا تھا بتائیے؟ تو شکست دیکھ رہا تھا، ان پر فرشتوں عذاب دیکھ رہا تھا. نہیں، فرشتوں کا نہیں، لشکر آتے ہوئے. وہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے وہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے، لوگوں کی دعا قبول ہو رہی ہے. تو اس نے دیکھا فرشتوں کو، تو فرشتوں کے تھا تو ساتھ رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ فرشتوں کی قوت کتنی ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے اندر موجود تھے. تو انی ارا ما لا ترون، ترجمہ کریں. بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو دیکھتا تم ہوں جو نہیں تم دیکھتے. نہیں دیکھ رہے. تو ترجمہ کر لیتے ہیں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ. اب جی دیکھو، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بے شک میں اللہ سے ڈر. اب بے شک اس نے جھوٹ بولا، بکواس کیا، جو بھی تھا اس نے دھوکہ دینا تھا، دھوکہ دے دیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ اور سخت اللہ سزا تعالیٰ سخت سزا دینے اور والا اللہ ہے. تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب پڑا ہوا ہے اور شدید العقاب بھی پڑا ہے. جی کون ساتھی جی کریں گے، مشتاق بھائی یا آپ نے دوسرے کون جی ہیں ساتھ؟ مشتاق بھائی یا وہ دوسرے ہیں غلام سرور صاحب. غلام سرور بھائی آپ کریں گے، ذرا مستفید ہوں آپ سے. ٹھیک. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے یا خوبصورت بنا دیے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں ہوگا. وَإِنِّي یوم لیوم آج وَإِنِّي جار، وَإِنِّي جار لکم، اور بے شک میں تمہارے تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں. تمہارا مددگار ہوں. فلما تراءت الفئتان، پس اس نے نہیں، جب اب دیکھو نا وہی چیز غلطی ہو گئی. میں نے کہا فئتانی ہے، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. نقشہ علی عاقبیہ، تو اس نے عاقبیہ ہی، نقشہ علی عاقبیہ، آ کے بے سے معنی بدل جائیں گے نا، آکی آکی. عاقبیہ، تو وہ آپ کی ایڑیوں پر پھر گیا، پر ناقصہ پھر گیا. وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بریء منکم، میں تم سے بری ہوں یا بیزار ہوں. انی آرا ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم ما لا ترون. ما لا ترون، اور میں بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، اور بے شک میں اللہ سے اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے. جو اس کے اندر جی کوئی مشکل ابھی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں اگر کسی ساتھی کو ہے. میں نے کہا تھا کہ